بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بشرا بی بی یا پنکی پیرنی کے جادو عملیات، سفلی عملیات، یہ مختلف تویز وغیرہ جلاؤ ان کو لے کے، اور عمران خان کے پلے بوائے والے کردار کو لے کے، اور ان کی جو مختلف سکینڈلز یا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کی جنسی ہوس کو لے کے، یہ روز بہ روز جو ہے وہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور صورتحال جو پہلے سے زیادہ خوفناک اور ایسی بنتی جا رہی ہے کہ وہ ولاگ میں، اس ویڈیو میں یا کسی بھی ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی ویلاگز میں کہا کہ ظاہر ہے وہ دیکھنے والوں میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں، تو ہم پہ یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے وہ جو آڈینس ہے ان کی عمر کا بھی، اور ان کا جو ایک سوچنے کا انداز ہے، اس ساری چیزوں کا احترام بھی کرنا ہے، اور اپنا موقف، اپنی بات جو ہے یا انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچانی بھی مقصود ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ویلاگ کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے، اسپیشلی عمران خان اور بشرا بی بی کی نجی زندگی کو لے کے جو انکشافات ہو رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جو ویلاگ کیے تھے جن میں خاور مانیکا کے ملازم کی گواہی والا یا مانیکا صاحب کی طرف سے جو الزام عائد کیے گئے ان کو لے کے بھی، اور عمران خان اور بشرا بی بی کے جو دور حکومت کے سکینڈلز ہیں، خصوصی طور پہ یتیم بچوں کے حوالے سے جو میں نے چیز آپ کے سامنے رکھی تھی، تو یہ میرا خیال ہے کہ اب تک کے سب سے جو ہے وہ ایک مشکل ترین ویلاگز تھے، کیونکہ ان کی انفارمیشن آپ تک پاس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ الفاظ کا چناؤ بڑا محتاط ہو کے کرنا پڑتا ہے، چونکہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہے وہ فی البدیہہ ہم بول رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہوتا، لکھا کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا وہ ایسے انداز میں بات ہو کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، اور وہ بد تہذیبی کے زمرے پہ بھی نہ آئے۔ اور یہ آج کا ویلاگ بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی اچانک کام نہیں ہوئے، یہ عمران خان اور بشرا بی بی کا اپنا کیا دھرا ہے، جو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں جس طرح کیا کہ وہ خود آڈیو اور ویڈیوز کے معاملے کو سپورٹ کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے تو اعتراض ہی نہیں ہے، اگر کوئی ادارہ بطور وزیر اعظم میری آڈیو ریکارڈ کرتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نا، میں کون سا کوئی جرم کر رہا ہوں۔ مطلب کہ اس وقت ان کی اپوزیشن جو ہے وہ ٹارگٹ کی جا رہی تھی، تو وہ اپنی ایگزامپل اس لیے دیتے تھے کہ کوئی ان سے یہ نہ کہے کہ جی فلاں کی دیکھیں نا آڈیو، آپ ان کی پرائیویسی جو ہے اس پہ اس طرح کا جو ہے وہ اپنا اس کو بریچ کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کاروائی اس طرح کی ڈالتے تھے، بشرا بی بی جو ہیں وہ مذہبی ٹچ بھی دیتی تھی، لیکن اب جو حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں نا، تو ان کو بیان کرنے سے پہلے بندہ وہ کیا کہتا ہے توبہ توبہ اور استغفر اللہ ہی کرتا رہے گا۔ چلیں جی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، پھر یہ تمہید جو ہے وہ ذرا لمبی ہو جائے گی، بات بیچ میں نہ رہ جائے۔ تو ویلاگ کے آغاز میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ پتہ نہیں اب دماغ پہ چل گیا ویڈیو، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں، اور ہمیں کمنٹس باکس میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہماری ویڈیو سے متعلق، انفارمیشن سے متعلق کوئی سوال کرتے ہیں، یا آپ ہمیں کوئی انفارمیشن جو ہے وہ پاس کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو خوشی ہوگی، اور ہم یقیناً آپ کے سوالات پہ اور آپ کی انفارمیشن پہ ویڈیو بھی کریں گے، لیکن انفارمیشن کو کاؤنٹر چیک کرنا جو ہے وہ ضروری ہے میرے لیے، بطور جرنلسٹ جو ہے آپ کی انفارمیشن کو کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد ویڈیو کریں گے۔ تو جناب یہ جو آج کا ویلاگ ہے یہ بیسیکلی بشرا بی بی اور عمران خان کے جو دور اقتدار کے کرتوت ہیں ان کے گرد بھی گھومتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے یہ ان سے انٹر لنک کرتی ہیں چیزیں، کیونکہ یہ ان کا کیا دھرا ہے نا۔ تو جناب علی سب سے پہلے تو میں آپ سے ذکر کروں گا کہ آپ دیکھیں بشرا بی بی کی آڈیوز آ رہی ہیں، عمران خان کی آڈیوز آ رہی ہیں، اسی طرح تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کی آڈیوز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے جیسے وہ اپنے ٹویٹ میں ایک میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی بھی چیزیں مراد سعید کے حوالے سے ایسی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں کہ اگر وہ منظر عام پر آ گئیں تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آج ان آڈیو اور ویڈیوز کو لے کے عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ کافی غصے کا اظہار کرتے ہیں،
تحریک انصاف کے دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو اچھا نہیں سمجھ رہے، بلکہ ان کے خلاف عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ لیکن ماضی میں جب یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں تب ان کی حکومت تھی اور یہ ان چیزوں کو باقاعدہ طور پہ ایک جواز فراہم کرتے تھے اور ان کو درست قرار دیتے تھے، اور ان چیزوں کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ تب بھی ہم اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، آڈیو ویڈیوز جو ہے نا، آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب جنہوں نے اس پہ نوٹس لینا تھا وہ عمران خان صاحب اس وقت کہتے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میری کر لو۔ تو اب جب آپ نے خود اجازت دی اور اب وہ چیزیں باہر آ رہی ہیں تو اب آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کہا تھا کہ کر لو، تو اب آنے دیں پھر سامنے، تاکہ آپ کی جو شخصیت ہے، وہ جو آپ نے ایک لبادہ پہنا ہوا ہے، جو آپ نے ایک وہ چہرے پہ ماسک پہنا ہوا ہے نا، وہ اتر رہا ہے تو پھر اترنے دیں۔ کیونکہ ایک میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کی لوگوں کی، وہ تو ان کو تو پتہ ہے کہ عمران خان ایک پلے بوائے ہے۔ ہاں، جو لوگ آپ کے سحر میں مبتلا ہیں، جیسے آپ ایک بشرا بی بی کے طلسماتی سحر میں مبتلا ہیں، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کے سحر میں مبتلا ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو بھی حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے، اور ممکن ہے کہ وہ بھی دماغ سے کام لینا شروع کریں اور ان کو اندازہ ہو کہ بھائی جس بندے کو وہ ایک رہبر اور رہنما سمجھ رہے ہیں وہ کہ رہبر اور رہنما نہیں ہے، بلکہ وہ تو مطلب راسپوٹین کی طبیعت کا آدمی ہے۔ بلکہ راسپوٹین سے بھی یار کوئی عجیب قسم کی بات ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جو چیزیں آتی ہیں اس میں انسان تو انسان، خواتین، ساری چیزیں، لیکن جانور تک کا ذکر کیا جاتا ہے، تو بڑی بیہودہ قسم کی باتیں ہیں۔ خیر ان کو چھوڑیں، لیکن ایک جو انکشاف سامنے آیا تھا وہ تھا افشاں لطیف صاحبہ کا، جو کہ کاشانہ کی سابقہ ڈائریکٹر تھیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں بشرا بی بی نے عمران خان کی حکومت کو محفوظ رکھنے کے لیے جادو کا سہارا لے رہی تھیں، اور جادو کے لیے وہ یتیم بچوں کی بلی ان کو قربان کرتی رہیں، ذبح کرتی رہیں۔ اب چونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے اس ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ بشرا بی بی افشاں لطیف کہہ رہی ہیں، تو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ تو اب اس معاملے کو دیکھیں، یہ تو اداروں کا کام ہے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ نہیں، لیکن اب افشاں لطیف صاحبہ کا ایک اور انٹرویو منظر عام پہ آیا ہے، اور اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ اسی طرح کے بھیانک قسم کے الزامات ہیں۔ اور اپنے اس الزامات میں انہوں نے جہاں بشرا بی بی پہ جو ہے وہ کئی قسم کے الزامات ہیں کہ بشرا بی بی کس طرح سے یتیم خانوں سے بچیوں کو منگواتی رہیں اور کیا کرتی رہیں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ یہ بچیاں جو ہیں وہ جنسی تسکین پوری کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس، اب وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت کون تھا آپ کو ہی پتہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور جناب وہ کہتی ہیں کہ جی یہ عمران خان جو ہے ان کو پیش کی جاتی رہیں، اور اس دور میں وزیر اعظم ہاؤس بنیادی طور پہ تو یہ جو منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے وہ وہ ریاست کے ایک اس کی حیثیت باپ جیسی ہوتی ہے، لیکن کچھ باپ جو ہیں وہ طبیعت سے جلاد قسم کے بھی ہو سکتے ہیں، اور میرے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب اس ریاست کو عمران خان کی صورت میں ایک باپ دستیاب ہوا تو وہ باپ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے پہ ایک ایسا لبادہ تھا، ایک ایسا ماسک تھا کہ جس کو وہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ بڑا شفیع قسم کا جو ہے وہ انسان ہے یا باپ ہے، لیکن اس ماسک کے اندر، اس لبادے کے اندر ایک شیطان صفت انسان تھا۔ اگر افشاں لطیف کی باتیں یہ درست ہیں تو پھر یہ میرا کہنا بھی بالکل درست ہے کہ وہ انسان نہیں، وہ حیوان تربیت کا انسان تھا، کیونکہ اس میں یہ الزام لگا رہی ہیں کہ ٹین ایجر بچیاں جو ہیں ان کو مختلف جو یتیم خانے ہیں، کاشانہ ہے یا دیگر جو ہے، وہاں سے لے جایا جاتا تھا، ان بچیوں کو مختلف جگہوں پہ سپلائی کر دیا جاتا تھا، جن میں وزیر اعظم ہاؤس بھی شامل تھا، اور ان بچیوں کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا، اور ان میں سے بہت ساری بچیاں جو ہیں جب ان کا جنسی استحصال کیا گیا تو پھر یہ کہ جی مطلب یہ معاملہ باہر نہ آ جائے، اس معاملے کو دبانے کے لیے یا دبا کے رکھنے کے لیے ان بچیوں کا قتل بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ان میں سے بعض بچیاں جو ہیں وہ بچ گئیں، جن میں ایک کائنات نام کی بچی تھی جس کا بعد میں نکاح بھی ہوا تھا، لیکن خیر وہ نکاح کا معاملہ بھی ڈسپیوٹ میں چلا گیا، پھر وہ بچی جو ہے
وہ بیمار پڑ گئی، ایون کہ وہ بچی مر گئی، اور اس کے مرنے کے بعد افشاں لطیف نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، اور تب سے مطلب یہ ہے کہ افشاں لطیف آج یہ بات نہیں کر رہی، وہ تقریباً پچھلے 4 سال سے تسلسل کے ساتھ یہ بات کر رہی ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں کاشانہ اور دیگر جو سرکاری یتیم خانے تھے وہاں پہ کس قسم کا جو گھنونا دھندا ہے وہ کیا جاتا رہا، معصوم بچوں کو وہاں سے لے جایا جاتا رہا۔ وہ لے جانے والوں کے نام بتا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں، ان کے وہ جو سیکیورٹی انچارج تھے یا آفیسر تھے وہ اس میں ملوث تھے، وہ لے کے جاتے تھے بچیوں کو اور بچوں کو۔ اور وہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت کی جو ڈی جی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تھی، افشاں کرن ناز یہ نام تھا، آئی تھنک ان کا افشاں کرن ناز، وہ اس میں ملوث تھی۔ اور اس پورے گینگ کا کام یہ تھا کہ وہاں سے بچیوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا، وہ عمران خان کو بھیجی جاتی تھی، اور عمران خان کے جو باقی قریبی یار دوست ہیں ان کے پاس جاتی تھیں، اور یہ دھندا عمران خان کے دور حکومت میں تسلسل کے ساتھ جاری رہا، جبکہ بشرا بی بی کے علم میں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس حوالے سے انہوں نے بشرا بی بی کو بھی بتایا تھا، اور بشرا بی بی خود بھی یہ بچیاں جو ہیں وہ منگواتی تھی، بچے بھی منگواتی تھیں۔ تو یہ بڑا جو ہے وہ سنگین قسم کا الزام ہے، اور اس الزام کی جس طرح سے یہ چیزیں کھلتی جا رہی ہیں نا۔ اچھا، عمران خان کی طبیعت ایسی ہے، میں جو مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کی وہ عائشہ گل علی کو جو میسیجنگ تھی، وہ ریحام خان کی جو کتاب میں باتیں کی جا رہی ہیں، ہاجرہ خان کی کتاب اور جانوروں کا ذکر، اور انہوں نے خود اس میں آپ ایک انٹرویو میں کہا کہ ہاں میرے عمران خان سے ناجائز تعلقات تھے، اور بچوں کی کہ جی بچے بھی ناجائز بچے بھی پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ اور کئی اس قسم کے واقعات ہیں۔ تو عمران خان کی جو نیچر ہے نا، وہ بنیادی طور پہ ایک ہوس پرست انسان کی نیچر ہے، اور عمران خان تو خود اس بات کو کئی بار تسلیم بھی کر چکا ہے کہ بھائی میں پلے بوائے تھا، اور اگر ایک بندے کو، وہ کہتے ہیں نا کسی بندے کو اگر یہ خصلت لگ جائے تو پھر اس سے بچنا اس کا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور عمران خان جیسا بندہ کہ جس کی حالیہ جو فون کالز منظر عام پہ آئی تھی، وہ بتا رہی کہ بھائی وہ اس عمر میں بھی اتنا ہی گھٹیا کام کرتا ہے، اور اسی قسم کا جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ وہ آڈیوز مختلف خواتین کے ساتھ جو ہیں، وہ مبینہ طور پہ کچھ خواتین کے نام بھی سامنے آئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جناب علی اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ یہ بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں، کیونکہ افشاں لطیف نے بچیاں ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ معصوم بچے، یعنی کہ عمران خان پر وہ الزام لگاتی ہیں کہ یہ ہم جنس پرست ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ معصوم بچوں کا جنسی استحصال بھی کیا گیا، ان کے ساتھ بدفعلی بھی کی گئی۔ تو یار اس پہ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ افشاں لطیف یہاں پہ موجود ہے، وہ ان کو بلائیں، ان سے انویسٹیگیٹ کریں، ثبوت مانگیں، اس معاملے کو پروب کریں، اور یہ بتائیں اس قوم کو کہ کیا واقعی ہی ایک شخص جو اس ریاست کا باپ تھا، کیا وہ شفیق باپ تھا یا ایک جلاد تھا، ایک جو ہے وہ اپنا شیطان صفت انسان تھا؟ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ اور اسی طرح کا ایک دوسرا معاملہ ہے، ایک سینئر صحافی ہیں اسد آر چودھری، ان کا جو ہے وہ ٹویٹر پہ انہوں نے چیزیں شیئر کی ہیں، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو بشرا بی بی ہیں، بشرا بی بی نے عمران خان کو بچانے کے لیے وہ 40 دن تک کمرے میں گزارے ہیں، بند کمرے میں۔ اور اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جناب علی بشرا بی بی کوئی جادو کرتی رہی ہیں، وہ 40 دن کا چیلا جو ہے اس میں وہ برہنہ رہیں، اور ان 40 دنوں کے دوران عمران خان بھی ان کے اس کمرے میں جانے کی اس کو بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب پنکی پیرنی نے برہنہ حالت میں 40 دن کمرے میں کیوں گزارے؟ یہ سوالیہ نشان ہے، اور اس کے آگے چل کے وہ لکھتے ہیں، کون سا جادو اور عملیات جنرل عاصم منیر، جنرل ندیم انجم اور فیصل نصیر کی تصاویر پر کرتی رہیں؟ کالے اور سفید الوؤں کے ساتھ کیا رقص کرتے کون سے عمل کرتی تھیں؟ اچھا، اس حوالے سے وہ ویڈیو بھی ایک ہے جو انہوں نے اس میں شیئر کی ہے، اور اس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی نے ایک تو یہ الوؤں کی وہاں پہ وہ چلے کے دوران شادی کی، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کیا، پھر ان کے خون کے ساتھ کچھ تویز لکھے، عملیات کرے۔ بنیادی طور پہ یہ جو کہانی ہے نا، یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ زمان پارک کا گھر ہے، اور عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد کا واقعات بیان کیا جا رہا ہے،
جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے 40 روز کا چلہ کاٹا، اور اس چلے کے دوران وہ کئی بار جو ہے وہ عملیات کرتی رہی، کئی بار وہ وہاں پہ ایک برہنہ ڈانس کرتی رہی، مبینہ طور پہ برہنہ ڈانس، یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ اس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ برہنہ ڈانس کرتی رہی، اور اس میں جو ہے وہ مختلف ہڈیاں، پتہ نہیں وہ انسانی ہڈیاں تھیں، جانوروں کی ہڈیاں تھیں، وہ گوشت تھا، اس کو بھی جلایا گیا، استعمال کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو 3 شخصیات ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا عمل ہو جانا تھا کہ جناب یہ یا بیمار پڑ جاتے یا چھوڑ جاتے یا کوئی بھی کام ہو جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نہ گرفتار ہوتے، ان کی حکومت واپس آ جاتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بشرا بی بی کا جو کردار ہے نا اس کو مشکوک کرتی جا رہی ہیں۔ بشرا بی بی جو باپردہ خاتون ہے، اب ان کی اگر بات کریں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب ہے باپردہ خاتون ہے، تسی دیتے کیوں الزام لگا رہے ہو؟ اور بھائی میں الزام نہیں لگا رہا، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کا کی بورڈ وارئرز ایسے ہی کرتا تھا۔ اب یہ گند جب آپ نے خود ڈالا ہے تو بھائی پھر اس گند کو صاف کرنے کے لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تو آپ کی حمایت کر رہا ہوں کہ اس گند کو صاف کریں اور اس معاملے کو جو فورمز ہیں، متعلقہ فورمز، ان میں ٹیک اپ کیا جائے اور ان کی انویسٹیگیشن کی جائے، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ کون اس میں ملوث ہے۔ اگر تو یہ باتیں سچ ہیں تو پھر ان لوگوں کو خدا کی قسم نشان عبرت بنا دیں، ان کو اگر کوئی امینڈ بھی کرنا پڑتا ہے قانون تو کر دیں، سر عام لٹکا دیں، اور اگر یہ باتیں صرف الزام ہے تو پھر جو الزام لگا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ بڑی سنگین قسم کی چیزیں ہیں جو پوری سوسائٹی پہ اثر انداز ہوگی اور پوری سوسائٹی اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔